السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں نیو ناول ظلمت کا سفر مظلومیت کے شہر میں ایپیسوڈ نمبر 7، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ثابت ہونے والا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسماعیل شاہ پاربتی کی باتوں میں آ کر تمام حدیں پار کر جاتا ہے، اور اس کے بعد جب ان تمام باتوں کا علم مرزا طاہر کو ہوگا، اب وہ اسماعیل شاہ کا کیا حال کرے گا، اور پاربتی اسماعیل شاہ اور مرزا طاہر کے درمیان کیا چلے گا، یہ سب بہت انٹرسٹ ثابت ہونے والا ہے۔ آپ دیکھنے جا رہے ہیں اس ایپی میں، چلیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کی جانب۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنی نگرانی سے آگاہ ہو گئے تھے۔ عاطف نے عمران سے تفصیل سن کر خیال زیر کیا۔ عمران نے کہا، شاید ایسا ہی ہو سکتا ہے سر، شاید نہیں، یقیناً کہو۔ خادم حسین کی کار کو سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق دھماکے کے ساتھ اڑایا گیا ہے۔ اس طرح انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ سچ مچ دہشت گردی کا شکار ہوا ہو۔ پاکستان میں بھی تو کئی ایجنسیاں دہشت گردی کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ تمہاری بات کئی وجوہات کی بنا پر غلط ہے۔ عاطف نے اپنا موقف کی دلیل سے وضاحت کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بارود موٹر سائیکل سوار کے پاس ہوتا تو کار کی صرف وہ سائیڈ متاثر ہوتی جس سائیڈ پر موٹر سائیکل تھا، دوسری سائیڈ نسبتاً بہتر رہتی، جبکہ سامنے ٹی وی پر موجود جو دکھایا جا رہا ہے اس میں کار کے پرزے چاروں طرف بکھرے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے برعکس موٹر سائیکل کی حالت کار کے مقابلے میں کافی بہتر ہے۔ دوسرا، کل جس آدمی نے خادم حسین سے ملاقات کی تھی وہ بھی صبح بستر پر مردہ پایا گیا ہے، اور یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ تیسرا، جس جگہ دھماکہ ہوا ہے یہ جگہ دہشت گردی کے لحاظ سے بالکل موزوں نہیں تھی۔ یہ بھی اس طرح کا مظہر ہے کہ دھماکہ کرنے والے کا اصل مقصد خادم حسین سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا، اور دہشت گردی کی حیثیت ثانوی تھی، ورنہ اگر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ دھماکے کے لیے اس سے کئی گنا موزوں جگہ چند 100 گز آنے والی چیک پوسٹ تھی، مگر دھماکہ کرنے والے کا مقصود کچھ اور تھا، اس لیے وہ اس بات پر دھیان نہ دے سکا۔ آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا ہے سر۔ ہاں، لیکن تم نے اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہیں دی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے سر؟ عمران کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ آیا تھا۔ تمہارا ہے یا امجد کا؟ تم ہی اس کی نگرانی پر مامور تھے، اور دونوں میں سے کسی ایک کی لاغرضی سے اتنا اہم سراغ ہاتھ سے نکل گیا۔ اورنگزیب کلرک بھی تو ہے نا؟ نو سر، اس کے پاس ذرا سی بھی معلومات ان کے خلاف مل سکتی ہوتی تو وہ آج تمہیں زندہ نظر نہ آتا۔ سوری سر، میں شرمندہ ہوں۔ سوری کی ضرورت نہیں، آئندہ خیال رکھنا۔ امجد کو بھی اس بارے بریف کر دینا، اور آج اورنگزیب کلرک کو چھٹی کے بعد لے آؤ تاکہ اس کی مزاج پرسی کر لیں۔ تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس سے کچھ حاصل ہونے کی امید نہیں ہے۔ وہ میں نے دشمن کے نقطہ نظر کی بات کی تھی۔ ہو سکتا ہے اتنی چالاکی کے باوجود ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، اور پھر اورنگزیب کو بھی تو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا، وہ اس پاک دھرتی کا مجرم ہے۔ ایسے غلیظوں سے جتنی جلدی یہ دھرتی پاک ہوگی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ پہلے تو اسے چارے کے طور پر استعمال کرنے کی وجہ سے ڈیل دے رکھی تھی، اب تو مشکل ہے کہ دشمنوں کا یہ گروپ اس کا رخ کرے، اور کسی دوسرے گروپ کی امید میں ہم اپنی نگرانی جاری نہیں رکھ سکتے۔ تو اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہی جو مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ عمران جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے۔ عاطف نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد وہ بھی کپڑے بدل کر باہر چل دیا۔ اس کے پرانے اور میلے کچیلے کپڑوں نے اس کی وجاہت کو کافی حد تک کم کر دیا تھا، اور پھر سبزی کے ٹھیلے نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی تھی۔ اٹھو نا، ابھی تک سوئے ہو؟ پاربتی نے اسماعیل کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔
وہ رات اس کے جانے کے کافی دیر بعد تک جاگتا رہا۔ صبح کی اذانوں کے قریب اس کی آنکھ لگی تھی، اس لیے کافی گہری نیند میں تھا، مگر پاربتی کی سریلی آواز سن کر اس کی نیند لمحوں میں رخصت ہو گئی۔ او سوری، وہ گھڑی کی طرف دیکھ کر نادم لہجے میں بولا، اصل میں رات کو آپ کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک نیند نہیں آ رہی تھی۔ کیا میری صورت اتنی بری ہے کہ آپ کی نیند ہی اڑ گئی؟ نہیں 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 نہیں، آپ تو ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہیں، نیند تو ویسے ہی نہیں آ رہی تھی۔ چل جھوٹے، وہ اس کے چٹکی کاٹتے ہوئے بولی، اتنی خوبصورت ہوتی تو میرے کہیں چاہنے والے ہوتے۔ کیا کسی نے آپ کی چاہت کو ٹکرایا ہے؟ ہاں نا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر اسماعیل کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ کس نے؟ اسماعیل کے لہجے میں بے چینی تھی۔ ہے، کل رات اس سے ملاقات ہوئی اور نیند ہی اڑ گئی، جبکہ وہ 11 بجے اٹھ کر کہہ رہا تھا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پاربتی کے لہجے میں معصومیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ صحیح کہہ رہی ہوں شاہ جی، تم پہلے دن سے میرے من میں اتر گئے ہو۔ وہ آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ شہزادی ہوش میں تو ہو؟ میں کہاں اور آپ کہاں؟ طاہر صاحب کو پتہ چل گیا تو میری خیر نہیں ہوگی۔ میری خیر نہیں، اس نے منہ بگاڑا۔ چاچا جان نہ ہوئے جلاد ہوئے، سمجھنے کی کوشش کرو شہزادی، وہ میرے محسن ہیں، بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے ملنے کی چھوٹ دی ہے، تو میں آپ سے محبت فرمانا شروع کر دوں؟ تم کچھ بھی مت کرو، اس نے پٹری بدلی، بستر چھوڑو، تازہ دم ہو جاؤ، میں ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں چند منٹ میں آیا۔ وہ اتنی آسانی سے موضوع تبدیل ہونے پر خوش ہو گیا تھا، اس سے قطع نظر کہ وہ قتال عالم اسے پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ پھر اس کی معصومیت اور سادگی نے تو اسے گرویدہ کر لیا تھا، لیکن وہ اپنی اور اس کی حیثیت سے بخوبی واقف تھا۔ گو محبت طبقاتی فرق کو نہیں دیکھتی، مگر دماغ تو دیکھتا ہے، اور ابھی تک اس کا دماغ دل پر حاوی نہ تھا۔ روزانہ کے معمولات سے فارغ ہو کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ کھانے کی میز پر ناشتے کے برتن سجائے وہ اسے منتظر ملی۔ وہ پہلی دفعہ اس کے گھر کے کسی فرد کے ساتھ کھانے کے میز پر ناشتہ کر رہا تھا۔ اسے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ طاہر صاحب نے ناشتہ کر لیا ہے؟ ہاں، چاچا جان بہت سویرے ناشتہ کرتے ہیں۔ اب کہاں ہیں؟ چند دنوں کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں۔ کیوں؟ پتہ نہیں، کسی کام کے سلسلے میں گئے ہیں۔ اتنا بتایا ہے کہ تمہارا خیال رکھوں۔ مطلب ہے طاہر صاحب کے کہنے پر یہ عنایات ہو رہی ہیں؟ اسماعیل نے دبے لفظوں میں شکوہ کیا۔ تو اور کیا، وہ شوخی سے بولی، اور اسماعیل ہنس پڑا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اس نے منہ بنایا۔ آپ کو اعتراض تو نہیں ہنسنے پہ؟ وہ سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگا۔ ناراض ہو گئے کیا؟ قریب آ کر اس کے کندھے پر توڑی ٹکاتے ہوئے بولی، سوری، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ بکھلا گیا۔ وہ آپ بیٹھے نا پلیز، میں خفا نہیں ہوں۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس کی شوخی لوٹ آئی تھی۔ پلیز شہزادی صاحبہ، کوئی دیکھ لے گا، اور اگر طاہر صاحب کو پتہ چل گیا تو میری شامت آ جائے گی۔ گھر میں کوئی ہوگا تو دیکھے گا نا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نے سب ملازموں کو کہہ دیا ہے کہ جب تک میں نہ بلاؤں وہ اپنے کوارٹرز تک محدود رہیں۔ کیوں؟ ویسے ہی۔ اور تم ناشتہ تو کرو نا۔ کر لیا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ شہزادی کی قربت سے عجیب قسم کی خواہشات اس کے بدن میں الکورے لینے لگی تھی، اور اس کا علاج شہزادی سے جسمانی طور پر دور رہنے میں تھا، مگر وہ غریب یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا واسطہ ایک شاطر اور عیار عورت سے پڑا تھا، جس کی ساری ادائیں سادگی اور معصومیت میں لپٹی تھی۔ وہ اس کی خواہشات کو اچھی طرح جانتے ہوئے بھی انجان بنی ہوئی تھی۔
चलो तुम्हें अपना कमरा दिखाऊं। वो इसे अपनी ख्वाबगाह में ले आई। वहाँ अजीब किस्म की बीनी बीनी खुशबू बिखरी थी। कमरे की सजावट देखकर इस्माइल की आंखें फटने के करीब हो गई थी। ओ ठलाई, पसंद आया मेरा कमरा? बहुत अच्छा है, बल्कि कुछ ज्यादा ही अच्छा है। वो साफ गोई से बोला, बैठो तुम्हें फिल्म दिखाती हूँ। वो इसे कमरे के वस्त में पड़े जहाजी साइज के गोल बेड पर धकेलते हुए बोली, कैसी फिल्म? मैं इंडियन फिल्में बड़े शौक से देखती हूँ, और जब तक चाचा जान नहीं आ जाते 3-4 दिन तक तुम्हें भी मेरे साथ देखना पड़ेगी। मगर मैंने पहले कभी फिल्म नहीं देखी, तो आज से देखना शुरू कर लो। इतनी अच्छी तो होती हैं। वो टीवी ऑन करके इसके साथ आ बैठी। थोड़ी देर बाद ही वो फिल्म के रोमानवी मनाजिर में गुम था, और फिर इसे पता ही न चला कि जाने किस वक्त इसने हीरो और शहजादी ने हीरोइन की जगह संभाल ली। इसके दिमाग ने हल्का सा एहतजाज किया, मगर पार्वती जैसी गाग औरत ने इसकी एक न चलने दी और इसे इन जहानों की सैर को ले गई जिसके बारे में इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। नाजरीन, ये नावल अभी तक जारी है। अब ये सब होने के बाद जब ये एक जवानी के नशे से बैर आएंगे, जैसे फितरतन लोग जब ये सारा अमल होने के बाद बैर आते हैं, उस वक्त इंसान को एहसास होता है कि बहुत गलती होगी मुझसे। तो उस ये एहसास होने के बाद पार्वती का रवैया इस्माइल शाह के साथ, जो कि एक बेबस इंसान था, क्या होगा? और आया ये मिर्ज़ा ताहिर से ये बात शेयर करेगी या नहीं? अगर करती है तो वो इसके साथ क्या करेगा? अब आगे की ज़िंदगी इस्माइल के लिए कितनी कठिन हो जाएगी, कैसे ये जिएगा? ये तो सब चीज़ों, सब बातों के, सब सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलने वाले हैं। और मैं जा दीजिए नेक्स्ट एपिसोड तक आपका अपना चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड की जाए तो प्लीज़ अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा का इज़हार ज़रूर कीजिए। अब मैं जा दीजिए नेक्स्ट एपिसोड तक आपका अपना चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह निगहबान।